ایک دن حضرت منصور حلاج کچھ تحریر کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عمرو بن عثمان مکی تشریف لے آئے اور اپنے شاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حسین، کیا لکھ رہے ہو؟ منصور حلاج نے عرض کیا، ایسی عبارت لکھ رہا ہوں جو قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمرو بن عثمان نے غضبناک ہو کر فرمایا، پہلے تیرے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے، پھر سولی پر چڑھا کر نظر آتش کیا جائے گا، اس کے بعد تیرے جسم کی راکھ دریائے دجلہ میں بہا دی جائے گی۔ بعد میں آنے والے محققین نے اس روایت کو ضعیف اور مجہول قرار دیا ہے۔ قرآن حکیم کا جواب لکھنا کھلا کفر ہے، اور حضرت منصور حلاج سے تمام تر اختلافات کے باوجود ان پر کفر کا الزام ثابت نہیں کیا جا سکا۔ وہ اپنے جذب مستی کے باوجود صحیح العقیدہ مسلمان تھے۔ حضرت عمرو بن عثمان مکی کی بد دعا کا تعلق قرآن کا جواب لکھنے سے نہیں، رسالے کی چوری سے تھا۔ الغرض اس واقعے کے بعد حضرت منصور حلاج کا اضطراب اور بڑھ گیا۔ پھر یہی وحشت انہیں حضرت جنید بغدادی کے آستانہ عالیہ پر لے گئی۔ معاذ اللہ، اگر حضرت منصور حلاج قرآن کریم کا جواب لکھنے کی کوشش کرتے تو حضرت جنید بغدادی انہیں اپنے حلقہ بیت میں کس طرح شامل فرماتے؟ چونکہ حضرت عمرو بن عثمان مکی بھی حضرت جنید بغدادی کے شاگرد تھے، اس لیے وہ اپنے استاد گرامی کو حضرت منصور حلاج کے عقائد و نظریات سے آگاہ کر سکتے تھے، اور پھر حسین بن منصور پر درسگاہ جنیدیہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے۔ مگر تاریخ گواہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ حضرت جنید بغدادی نے نہ صرف انہیں اپنے مکتب میں داخل ہونے کی اجازت دی بلکہ بیعت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اس طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کا جواب لکھنے کی روایت سراسر محمل اور جھوٹ ہے، اختراع اور بہتان ہے۔ اگرچہ حضرت منصور حلاج کی شادی کو بھی بہت دن ہو گئے تھے اور انہوں نے شیخ کا رسالہ بھی واپس کر دیا تھا، مگر ان کی طرف سے حضرت عمرو بن عثمان مکی کا دل صاف نہیں ہوا تھا۔ جب بھی حسین بن منصور کا ذکر آتا تو آپ کی پیشانی مبارک پر شکن پڑ جاتی۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمرو بن عثمان مکی ہمیشہ انتہائی ناخوشگوار لہجے میں اپنے شاگرد کا ذکر کرتے۔ پھر حضرت عمرو بن عثمان مکی کے شاگرد خاص ابو یعقوب نہر جوزی بھی منصور حلاج کی مخالفت پر اتر آئے اور جوش غضب میں انہیں نازیبا کلمات کے ساتھ یاد کرنے لگے۔ حضرت منصور حلاج حضرت جنید بغدادی سے اس اذیت ناک سلوک کی شکایت کرتے تو آپ انہیں صبر و سکون کی تلقین فرماتے۔ حسین، وہ تمہارے استاد ہیں، تم ان کی خاطرداری کرتے رہو۔ حضرت منصور حلاج تقریباً 1 سال تک حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں رہے، پھر مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور 1 سال تک مجاور مکہ رہے۔ اس دوران حضرت منصور حلاج سے بے شمار کرامات ظاہر ہوئیں۔ ایک بار کچھ فاقہ کش اور شکستہ حال لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، شیخ، ہماری مدد کرو۔ میں تمہاری کیا مدد کروں؟ حضرت منصور حلاج نے فرمایا، میں تم سے بھی زیادہ مفلوق الحال ہوں، تم میرا چہرہ اور لباس نہیں دیکھتے؟ ضرورت مندوں نے عرض کیا، لوگ کہتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، اگر ظاہری طور پر کچھ نہیں دے سکتے تو پھر ہمارے حق میں دعا ہی فرما دیجئے۔ حضرت منصور حلاج مختلف بہانوں سے انہیں ٹالتے رہے، مگر جب وہ لوگ کسی طرح بھی نہیں مانے تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کیا، جب آپ نے اپنے بندوں کو میری طرف متوجہ کیا ہے تو پھر خود ہی ان کی ضرورت کا سامان بھی فراہم کیجیے۔ یہ کہہ کر حضرت منصور حلاج نے اپنا ہاتھ نیچے کیا تو اس میں درہم موجود تھے۔ پھر آپ نے وہ درہم حاجت مندوں میں تقسیم کر دیے۔ ان تمام درہموں پر قل ہو اللہ احد لکھا ہوا تھا۔ کسی شخص نے پوچھا، شیخ،
یہ کیا ماجرا ہے؟ اور ان سکوں پر آیات قرآنی تحریر ہونے کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت منصور حلاج نے فرمایا، یہ خالص قدرت کا عطیہ ہے، اس لیے ہر درہم پر قل ہو اللہ احد تحریر ہے۔ پھر یہ ایک معمول سا بن گیا۔ جب بھی کوئی ضرورت مند پریشان کرتا تو آپ اسی طرح فضا میں ہاتھ بلند کرتے اور پھر مٹھی میں بھرے ہوئے درہم اس کے حوالے کر دیتے۔ یہ کرامت اس قدر تواتر کے ساتھ ظاہر ہوئی کہ پڑھے لکھے مسلمان بھی حضرت منصور حلاج کو شعبدہ باز کہنے لگے۔ پھر جب کسی شخص نے مشہور بزرگ حضرت ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ سے ان واقعات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، منصور حلاج کے قبضے میں جن ہیں اور یہی جن آنن فانن ان کا کام کر دیتے ہیں۔ ایک دن حسین بن منصور حلاج اپنی ریاضت میں مشغول تھے۔ اسی دوران ایک عقیدت مند ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت منصور حلاج کو استغراق کے عالم میں دیکھ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ حضرت منصور حلاج کو آواز دے کر مخاطب کر سکے، چنانچہ وہ اس انتظار میں بیٹھا رہا حضرت شیخ آنکھیں کھولیں تو عرض حال کرے۔ آخر بہت دیر گزر گئی مگر حضرت منصور حلاج مراقبے کی کیفیت سے باہر نہ آئے۔ اچانک اس شخص نے ایک بہت بڑا بچھو دیکھا جو حضرت منصور حلاج کے عقب سے برآمد ہوا اور پھر آپ کے گرد چکر لگانے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص بے اختیار چیخ اٹھا۔ انسانی چیخ سن کر حضرت منصور حلاج نے آنکھیں کھول دیں اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے فرمایا، میرے بھائی، تمہیں کیا تکلیف پہنچی ہے جو اس طرح چیخ رہے ہو؟ شیخ، ایک بہت زہریلا اور خوفناک بچھو آپ کی آبا میں چھپ گیا ہے۔ ابھی وہ شخص اپنے چیخنے کا سبب بیان ہی کر رہا تھا کہ وہ بچھو دوبارہ حضرت منصور حلاج کے عقب سے نکلا۔ وہ دیکھیے، یہ کہہ کر وہ شخص اٹھا اور اس نے غیر معمولی جسامت رکھنے والے بچھو کو مارنے کی کوشش کی۔ خبردار، اسے ہاتھ نہ لگانا، حضرت منصور حلاج کی پرجلال آواز گونجی۔ وہ شخص رک گیا اور عرض کرنے لگا، شیخ، یہ ایک نہایت موذی اور زہریلا کیڑا ہے۔ اس کی موجودگی کے سبب کسی وقت بھی آپ کو نقصان پہنچ جانے کا احتمال ہے۔ تو کیا جانے کہ یہ کون ہے؟ حضرت منصور حلاج نے فرمایا، یہ 12 برس سے ہمارا ندیم ہے اور اسی طرح ہمارے گرد گھومتا رہتا ہے۔ اس شخص نے یہ واقعہ دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو بعض افراد نے بے ساختہ کہا، حضرت منصور حلاج با کرامت ولی ہیں اور یہی ان کی ولایت کی پہچان ہے کہ ایک زہریلا کیڑا اپنی فطری تاثیر کھو چکا ہے۔ الغرض مکہ معظمہ میں 1 سال گزارنے کے بعد حضرت منصور حلاج بغداد تشریف لائے تو ان کی حالت ہی بدلی ہوئی تھی۔ درویشوں کی ایک بڑی جماعت ان کے ہمراہ تھی اور وہ تمام درویش حضرت منصور حلاج کو اپنا مخدوم تصور کرتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر اہل بغداد نے اندازہ کر لیا کہ اب منصور حلاج طالب معرفت نہیں رہے بلکہ خود منصب شیخیت پر فائز ہیں اور ولایت کے مدعی ہیں۔ لوگوں کی یہ قیاس آرائی اس وقت درست ثابت ہوئی جب منصور حلاج درویشوں کی جماعت کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت جنید بغدادی اپنی علمی مجلسوں میں ہر کس و ناقص کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے تھے، مگر چونکہ حسین بن منصور حلاج حاضر ہوئے تھے اس لیے انہیں فوری اجازت مل گئی۔ پھر جب منصور حلاج خانقاہ میں داخل ہوئے تو ان کے ہمراہ درویشوں کی ایک جماعت تھی اور یہ درویش اپنی حرکات و سکنات سے ظاہر کر رہے تھے کہ منصور حلاج ان کے پیشوا ہیں۔ بعض معتبر مورخین نے لکھا ہے کہ 1 سال تک مجاور مکہ رہنے کے بعد حضرت حسین بن منصور حلاج پیر و مرشد کی بارگاہ معرفت میں اس طرح ظاہر ہوئے کہ ان کے چہرے، لباس اور رفتار سے مخدومانہ شان ظاہر ہوتی تھی اور خادمانہ ادا رخصت ہو چکی تھی۔ یہ حضرت جنید بغدادی کی درویشانہ تواضع تھی کہ آپ اپنے شاگرد کے ساتھ اسی محبت سے پیش آئے اور بہت دیر تک منصور حلاج سے ان کے گزشتہ حالات پوچھتے رہے۔
پھر جب حضرت جنید بغدادی نے سکوت اختیار فرمایا تو حضرت منصور حلاج نے اپنے پیر و مرشد سے معرفت کا ایک نیا مسئلہ دریافت کیا۔ حضرت جنید بغدادی نے ان کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت منصور حلاج نے مختصر سے سکوت کے بعد اپنا سوال پھر دہرایا۔ اس بار بھی حضرت جنید بغدادی نے خاموشی اختیار کی اور منصور حلاج کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ حضرت منصور حلاج نے تیسری بار وہی سوال کیا اور حضرت جنید بغدادی نے اسی طرح بے توجہی کا مظاہرہ کیا۔ آخر منصور حلاج کے چہرے پر ناخوشگواری کا رنگ ابھر آیا اور وہ اپنے درویشوں کو لے کر خانقاہ سے چلے گئے۔ یہاں یہ نکتہ غور طلب ہے کہ حضرت جنید بغدادی کے طرز عمل سے ناراضی کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس بات کو حاضرین مجلس میں سے ایک فرد نے محسوس کر لیا، مگر منصور حلاج پیر و مرشد کی اس ناراضی کو کیوں محسوس نہیں کر سکے، حالانکہ وہ دوسرے لوگوں کے مقابلے میں حضرت شیخ کے زیادہ مزاج آشنا تھے۔ عام طور پر مشہور ہے کہ حضرت منصور حلاج اکثر اوقات جذب و مستی کے عالم میں رہا کرتے تھے، مگر اس روز وہ اپنے پورو ہوش و حواس میں تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو منصور حلاج عقل و خرد کے حوالے سے ایک نازک سوال نہ کرتے۔ پھر جب وہ ہوش میں تھے تو انہوں نے پوری شدت کے ساتھ حضرت جنید بغدادی کی ناراضی کا احساس کیوں نہیں کیا، اور اگر احساس کیا تو مجلس شیخ سے اٹھ کر کیوں چلے گئے؟ پیر و مرشد کے قلب مبارک پر ناخوشی کا جو غبار آ گیا تھا اسے صاف کیوں نہیں کیا؟ اگر حضرت جنید بغدادی اپنے شاگرد سے خفا تھے تو منصور حلاج نے پیر و مرشد کو منایا کیوں نہیں؟ کیا منصور حلاج کے نزدیک شیخ کی ناراضی کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی؟